آج کی اس کلاس میں ہم مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کے سبق نمبر 19 کا، جس کا عنوان ہے چاند تاروں کا ون، جو ایک آزاد نظم ہے اور اس نظم کو مخدوم محی الدین نے لکھا ہے۔ مخدوم محی الدین عثمانیہ سلطنت کے اندر پیدا ہوا ایک غریب پریوار سے تعلق رکھنے والا یتیم بچہ تھا، جو اپنی محنت اپنی ذہانت کے بل پر اردو ادب کے اندر بڑی فروغ حاصل کیا، بڑا نام حاصل کیا۔ جتنے بڑے شاعر تھے، جتنے بڑے ادیب تھے، اتنے ہی بڑے آپ سیاستداں بھی تھے۔ سیاست میں بھی آپ کی گہری پکڑ تھی اور اردو ادب میں بھی آپ کو گہری پکڑ تھی۔ اپنی سیاست کے اندر ہی آپ نے جو ملک کے اندر کمیاں تھیں، جو ملک کے اندر دشواریاں تھیں، ان کو آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے نشانہ بنایا۔ کمیونسٹ پارٹی سے آپ تعلق رکھتے تھے، حیدرآباد میں آپ تھے تو آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو احباب ہیں، آپ کے اوپر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حیدرآباد کو 400 سال بعد کوئی شاعر ملا ہے۔ اتنا آپ کا نام تھا، اتنی آپ کو توجہ دی جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے حیدرآباد کو 400 سال بعد، یعنی کہ قلی قطب شاہ کو شاعر مانتے تھے وہ، جہاں سے شاعری کی شروعات ہوئی، اور قلی قطب شاہ کے بعد مخدوم محی الدین کو وہ بڑا شاعر تسلیم کرتے تھے۔ تو بہت فخر آپ کے دوست، آپ کے ساتھی آپ کے اوپر کرتے تھے۔ آج ہم اسی شاعر کا تعارف حاصل کریں گے ہمارے سبق کے پہلے حصے کے اندر۔ سبق کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم مخدوم محی الدین کا تعارف حاصل کریں گے اور طرز تحریر اور کلام کی کیا کیا خاصیتیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسرے حصے کے اندر ہم نظم چاند تاروں کا بن کا مطالعہ کریں گے اور تیسرے حصے کے اندر سوالات کی مشق کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا پہلا حصہ، مخدوم محی الدین کا تعارف۔ مخدوم محی الدین اردو ادب کی بڑی ہستی ہے، تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت نام ہے، بہت بڑے کام آپ نے اردو ادب کے لیے کیے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اردو ادب کے ساتھ ہی سیاست میں بھی آپ کی دلچسپی تھی، سیاست کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اسی کے اندر آپ پرجوش طریقے سے سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے اور اردو ادب کے لیے بھی آپ نے اپنی خدمات کو انجام دیتے رہتے تھے۔ دیکھیے، ابو سعید محمد مخدوم محی الدین آپ کا نام تھا۔ نام کیا تھا؟ ابو سعید محمد مخدوم محی الدین، اور مخدوم ہی آپ کا تخلص تھا۔ وہ آندول ضلع میدک میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت عثمانیہ سلطنت کے اندر آندول قصبہ، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے آندول، میدک کے اندر، میدک ضلع ہے اور آندول چھوٹا سا قصبہ ہے، آتا تھا۔ بعد میں یہ آندھر پردیش میں چلا گیا اور پھر جب حال ہی میں آندھر پردیش اور تلنگانہ کی تقسیم ہوئی تو یہ تلنگانہ کے اندر شامل کر لیا گیا۔ تلنگانہ سے آپ کو بہت محبت تھی، تلنگانہ کے اوپر مخدوم محی الدین نے نظم لکھی تھی۔ آزاد تلنگانہ کی آپ حمایت کرتے تھے اور آندھر پردیش سے الگ تلنگانہ کے لیے آپ نے نظم بھی لکھی ہے۔ اور مخدوم ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو دینی امور کا سختی سے پابند تھا۔ دینی گھرانہ تھا آپ کا، سختی سے پابندی کرتا تھا دینی احکامات کی۔ ان کے پردادا مخدوم الدین ایک کاشتکار تھے، لیکن ان کے بعد ان کی اولاد نے سرکاری ملازمت کو ترجیح دی۔ آپ کے پردادا جو تھے وہ کاشتکار تھے، لیکن پردادا کے بعد آپ کے دادا، آپ کے والد اور آپ خود یہ سب ملازمت اختیار کری، انہوں نے کاشتکاری کی طرف دھیان نہیں دیا۔ مخدوم کے والد محمد غوث الدین مخدوم بھی محکمہ مال میں ملازم تھے اور مخدوم بھی عثمانیہ کالج کے اندر، عثمانیہ کالج کے زیر تحت ایک کالج آتا ہے، اس میں آپ نے ملازمت اختیار کی تھی۔ مخدوم نے 1929 میں میدک کے سنگا ریڈی ہائی اسکول سے میٹرک اور 1934 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے بی اے اور یہیں سے 1937 میں اردو میں ایم اے کیا تھا آپ نے۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے آپ نے شروعاتی تعلیم حاصل کی۔ 1939 میں حیدرآباد کے سیٹی کالج میں بطور لیکچرر ملازم ہوئے، لیکن اپنی بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے 2 سال سے زیادہ ملازمت نہ کر سکے اور 1941 میں استعفیٰ دے کر کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن بن گئے۔ رکن یعنی حصہ۔ تو آپ نے تعلیم حاصل کی سنگا ریڈی اسکول سے، ہائی کی انٹر کی آپ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کالج کی تعلیم آپ نے، جو آگے کی تعلیم ہے آپ کی بی اے اور ایم اے وغیرہ، وہ آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے آپ کی شروعاتی تعلیم مکمل ہو گئی تو وہیں سیٹی کالج کے اندر آپ کو لیکچرر مقرر کر دیا گیا،
वहां आपने मुलाजिमत इख्तियार कर ली, लेकिन मुलाजिमत और सियासत एक साथ नहीं चल सकती। दोनों के झगड़े होने लग गए आपस में, तो आपको अपनी मुलाजिमत तुर्क करनी पड़ी। आपने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देकर पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ आप सियासत के अंदर आ गए और कम्युनिस्ट पार्टी से आप जुड़ गए। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए और आप सरगर्म रुकन बने थे। बहुत जोरदार तरीके से आपने हिस्सा लिया था, कई बार आप जेल भी गए थे। यही चीजों से आपकी शायरी फैज़याब होती रही। आपको जो सच्चाइयां होती है जिंदगी की, वो आपके सामने नजर आती गई। हमारी जो नज्म हम पढ़ने वाले हैं, उस नज्म को भी 3 हिस्सों में हमें तकसीम करके पढ़ना है। 3 हिस्सों में कैसे? आपने उस नज्म के अंदर आज़ादी से पहले की उम्मीदें बताई हैं कि आज़ादी से पहले हमारे मन में क्या उम्मीदें थीं, उसके बाद क्या हुआ, आज़ादी किस तरह से मिली, और फिर आगे हमें क्या करना है, उस आज़ादी को मुकम्मल कैसे करना है। इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है, क्योंकि आज़ाद होने के बाद भी आपको सुकून हासिल नहीं हुआ था। आज़ाद होने के बाद भी आपको कई बार जेल जाना पड़ा, क्योंकि जमींदारों की, ऊंचे ओहदे वालों की, सरकार की आप मुखालिफत करते रहते थे। आपका कहना था कि जो हकदार हैं उन्हें हक मिलना चाहिए। हकदार कौन? जो छोटे तबके के किसान होते हैं, छोटे मजदूर होते हैं, नीचे तबके के जो आदमी हैं, नीचे तबके से जो ताल्लुक रखते हैं, उनका हक है जमीन के ऊपर, उनका हक है खेती के ऊपर, उनका हक होता है सरकार के ऊपर। लेकिन सरकार उनको हक ना देकर जो अमीर लोग हैं, सेठ थे उस वक्त के, या जमींदार जो बड़े थे, वो उनका हक मारते थे, वो उनके ऊपर जुल्म करते थे। तो मखदूम मोहिउद्दीन उन मजलूमों का साथ देने के लिए कई बार जेल भी गए और आज़ादी की तहरीक के अंदर भी जेल गए, और उसके बाद भी अपने लोगों को, खुद हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जो मजदूर लोग थे, जो मजलूम थे, उनको हक दिलाने के लिए भी आप कई बार जेल में गए। तो मखदूम की अदबी जिंदगी का आगाज उनकी नज्म पीला दोशाला से होता है। पीला दोशाला एक मज़ाहिया नज्म थी जो आपने सबसे पहली नज्म लिखी थी, शुरुआती नज्म थी आपकी। ये एक मज़ाहिया नज्म थी। मखदूम के कलाम की 3 मजमुए, पहला सुर्ख सवेरा, दूसरा गुलेतर, और तीसरा और आखिरी मजमुआ जो उनका था बिसाते रक्स है। इन मजमुओं में शामिल बहुत सी नज़में दूसरी ज़ुबानों में भी तर्जुमा हो चुकी हैं, क्योंकि बड़े पाए के अदीब थे, बड़े पाए के शोरा थे, शायर थे मखदूम। तो उर्दू ज़ुबान के साथ साथ ही दिगर दूसरी ज़ुबानों के अंदर भी उनके नज़मों के तर्जुमे हुए। मखदूम ने अपने इज़हार को वसी बनाने के लिए गज़ल, नज़्म और आज़ाद नज़्म तीनों असनाफ को पूरी महारत से बरता है। आपने गज़ल भी कही है, नज़्म भी कहा है, नज़्म भी कही है, और आज़ाद नज़्म से भी आप वाबस्ता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने ख्यालात को, अपने तफक्कुरात को अवाम तक पहुंचाने के लिए, अवाम के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आपने इन नज़मों का, इन गज़लों का सहारा लिया है। जो गज़ल समझते थे उनके लिए आपने गज़ल के अंदर अपने ख्यालात और अपने जो फ़िक्र थे वो उनको फैज़याब होने के लिए उनको दिए। जो नज़्म समझते थे, आसान ज़बान समझते थे, उनको नज़्म के ज़रिए अपने ख्यालात बताए, और आज़ाद नज़्म के ज़रिए भी अपने ख्यालात का आपने इजहार किया है। गज़ल, नज़्म और आज़ाद नज़्म, देखो 3 सिल्फ यहाँ पर एक साथ है जो हम मुताला करके पहले आ चुके हैं। गज़ल, हर शेर का अलग मजमून, 2-2 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल एक शेर होता है, और 7, 8, 5, 9 जितने चाहे उतने शेर एक गज़ल के अंदर हो सकते हैं। और गज़ल की ख़ास बात यह है कि पहला मिसरा या पहला शेर जो होता है हम काफ़िया होता है, हम रदीफ़ होता है। रदीफ़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम काफ़िया तो गज़ल का होगा, और उसके बाद के जो दूसरे शेर होते हैं, उसके जो फ़र्द होते हैं, उनका दूसरा मिसरा जो है मतले से हम काफ़िया होता है। नज़्म के अंदर भी यही उसूल होता है, इसी तरह से नज़्म लिखी जाती है। आज़ाद नज़्म के अंदर काफ़िया और बहर से आज़ादी मिल जाती है, रदीफ़ भी नहीं होता, काफ़िया भी नहीं होता, वज़न की भी यहाँ पर थोड़ी छूट मिल जाती है। तो लेकिन नज़्म और आज़ाद नज़्म में एक जैसी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी उन्वान के ऊपर मुसलसल बयानी की जाती है, जबकि गज़ल के हर शेर का मौजू अलग होता है। एक गज़ल में कई मौज़ूआत की बयानी हो जाती है, कई मज़मून उसके अंदर बयान किए जा सकते हैं, लेकिन
نظم کے اندر صرف ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے اور اسی مرکزی خیال کے اوپر پوری کی پوری نظم لکھی جاتی ہے. یہ باتیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہیں, بہت ضروری ہیں. امتحان میں آپ سے پوچھا جائے گا, دیکھو یہ 3 چیزیں ہیں, ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپ کے لیے آنے والی ہے. یا تو آپ سے غزل کی تعریف پوچھ لی جائے گی, یا آپ سے نظم کی تعریف پوچھ لی جائے گی, یا آزاد نظم یا نظم کی دوسری اقسام ہیں, نثری نظم وغیرہ, محرہ نظم وغیرہ, ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا. تو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ ان کو دوبارہ دہراتے رہیے کرے گا, جس سے آپ کو یہ اپنے ذہن میں آ جائے, اور بھولنا نہیں چاہیے, آپ کو بھولنا سے پریشانی ہو سکتی ہے. تو تینوں اصناف کو آپ نے پوری مہارت برتی ہے. انہوں نے نئی علامتوں, نئے استعاروں اور نئی تشبیہوں سے اپنے کلام کو آراستہ کیا ہے. شاعری کے علاوہ مخدوم نے ڈرامے, افسانے, انشائیے اور تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں. صرف نظموں تک ہی آپ محدود نہیں رہے, اس کے علاوہ آپ نے ڈرامے وغیرہ بھی لکھے ہیں, انشائیے بھی لکھے ہیں, اور تنقیدی مضامین بھی آپ نے لکھے ہیں. تو بچوں یہ تھی مخدوم محی الدین کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کی طرز تحریر کے حوالے سے مختصر سی معلومات جو میں نے آپ کو فراہم کرائی ہے. آپ کو اسے لکھنے کی کوشش کرنا ہے, کاپی کے اندر لکھنا ہے, سمجھنا ہے, دوبارہ آپ کو پڑھنا ہے, اور اس کے بعد سوالات بنا کر ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. بچوں سبق کا پہلا حصہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے. اگلے حصے کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پڑھتے رہیے, خوش رہیے. الوداع.